شرائط پوری نہیں ہوتی، اسٹیٹ لوگوں کو روزگار دینے کا، لوگوں کو تحفظ دینے کا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ حدود آرڈیننس جو ہے وومنائزنگ کے بارے میں وہ شرائط پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ 4 آدمیوں کی موجودگی میں یہ کام کوئی نہیں کرتا، اور اگر عورت جا کے یہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس سے ثبوت مانگا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ گواہ دو جن کے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ یہ تو پیرامیٹرز میں ممکن ہے نا اجتہاد، یہ تو پیرامیٹرز میں نہیں، تو اس میں آپ کو بدلنے پڑیں گے بہت سی چیزیں۔ نہیں دیکھیے، یہ ہاتھ کاٹنے والا مسئلہ جو ہے اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایک ہے اس وقت کے حالات جبکہ کوئی سوشل سیکیورٹی آپ کے معاشرے میں نہیں ہے، اس میں یہ کہنے کا حق حاصل ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اصولی اعتبار سے۔ اصولی اعتبار سے اسلامی ریاست بنے گی تو وہ سزا نافذ کی جائے گی، یا تو ہم کہیں کہ قرآن منسوخ، تو قرآن منسوخ ہونے والی شے نہیں ہے تا قیامت۔ نہیں، بالکل نہیں، قرآن کو منسوخ کرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن میرے لیے، قرآن ان کے لیے، قرآن ہر مسلمان کے لیے نہایت متبرک، قابل احترام۔ جو آج کے طالب علم جو نوجوان کرتے ہیں جی، وہ یہ سوال ہے جو کہ میں اس کا صحیح طور پر جواب نہیں دے پایا، وہ یہ ہے کہ کیا وہ قوانین جن کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے کیا وہ ہمارے دین کا یا عقیدے کا حصہ ہیں؟ یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا اور رجم کرنے کی سزا میرے ایمان کا حصہ ہیں تو واضح کیا جائے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن میں یہ سزا پر ایمان رکھنا کیا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ مسلمان کیا ہے، عقیدے کا حصہ یہ بالکل نہیں ہے۔ عقیدہ صرف یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اس کے یعنی عبادات، نہیں، اللہ کو مانا جائے، رسول کو مانا جائے، اس کی کتاب کو مانا جائے، جو کچھ کتاب میں آ گیا اس پر عمل کیا جائے، جو کچھ رسول نے کہا اس پر عمل کیا جائے۔ عقیدہ علیحدہ ہوگا، عمل علیحدہ ہوگا۔ چنانچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی امام ابو حنیفہ کا مشہور فتویٰ وہ کافر نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ جو خوارج تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا وہ کافر ہو گیا، تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اور اس کی بیوی اور لڑکیوں کو آپ بنائے کنیز ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے رجم کی سزا قرآن میں نہیں، لیکن خوارج کو آپ ڈاکٹر صاحب درست تصور کرتے ہیں؟ خوارج نے جو ان کا سیاسی نظریہ ہے، چونکہ وہ یہ ان کا یہ جو خلفاء کے خلاف کھڑے ہوئے، جی ہاں، ان کا یہ حضرت علی کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نظریہ یہ تھا کہ ایک ضروری نہیں کہ خلافت، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ خلافت فرض کفایہ ہے۔ خوارج کا نظریہ یہ ہے کہ خلافت ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو نماز۔ خوارج میں بھی صحابہ تھے، صحابہ تھے، ہاں، پہلے خوارج بعد میں بنے پر صحابہ پہلے تھے جی، لیکن صحابہ اس وقت تک تقریباً ختم ہو چکے تھے، وہ نسل جا چکی تھی، کوئی صحابی تھے اس میں؟ تابعین تھے، کبھی نام سنا نہیں ہے، تابعین تھے، تابعین۔ تو یہ لوگ ان کی جو بلیف ہے، they were the first social democrats one can say۔ آج جس قسم کی جمہوریت آپ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے اپوزیشن پارٹی تھی، تو وہ پہلی اپوزیشن پارٹی تھی اسلام۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں، فرض کفایہ ہے، ضرورت پڑے تو کر لو، نہیں کرو۔ دوسری چیز ہے کہ it cannot be confined to the descendants of Ali, it cannot be confined to the tribe of Quraysh. Even a slave, a black slave, or even a woman who is qualified can become a caliph, although it is not necessary to have caliph. We can, the Muslim community through constituent assembly can resolve all their worldly disputes. یہ ان کا thesis ہے جس کی وجہ سے۔ اچھا، جو خلفاء تھے، خلفاء راشدین، ان کا کہنا یہ تھا کہ قریش میں ہی خلافت، یہ تو جو پہلی خلافت ہوئی ہے وہ اسی دلیل کے تحت ہوئی ہے، ورنہ انصار اس میں سے انصار کو پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی نا کہ اس میں سے انصار کو نکال دیا۔ اچھا، یہ خوارج جو تھے ان کو ہم درست نہیں سمجھتے؟ نہیں، مطلب نہیں، ان کی تکفیر پر اجماع ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باقی سب لوگوں کو کافر قرار دیا اور انہوں نے واجب القتل قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صاف کہا یہ کہ تم عقیدہ، خیال، نظریہ جو چاہو رکھو، لیکن اگر تم نے امن و امان کو خراب کیا تو پھر میں تمہارے ساتھ سختی سے نپٹوں گا۔
تو پھر جنگ نہروان ہوئی ہے جس میں 4000 جو ہے وہ خارجی مارے خوارج گئے. اپنے آپ کو کہتے تھے اہل سنت والعدل، اور ان کا جو کانسیپٹ عدل کا تھا اس کے کوئی خلاف ہو تو اس کو واجب القتل قرار دیتے تھے. تو سوشل ڈیموکریٹ تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں، وہ ایک آپ ان کو سوشل اور اپوزیشن پارٹی بھی نہیں ہوئی. یہ تو بڑا بھیانک قسم کا ایک گروپ تھا جو مطلب دوسروں کو واجب القتل. اور آغاز یہاں ہوا ہے کہ جب جنگ صفین میں، آغاز کہاں سے ہوا؟ جنگ صفین میں جب امیر معاویہ کی طرف سے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا کر حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ بھئی ہمارے تمہارے درمیان یہ قرآن حکم ہے، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہم اس کو قبول کر لیں گے. حضرت علی نے تو اگرچہ یہ سمجھا کہ یہ ایک فراڈ ہو رہا ہے اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو مانا جائے، لیکن اکثر لوگ ان کے ساتھی جو تھے وہ مان گئے تو وہ مجبور ہو گئے. لیکن اس پر جو ہے حکم مقرر کیے گئے دو، ایک امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص اور ایک تھے حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری. انہوں نے کہا کہ حکم تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، یعنی حکم الا للہ، یہ کفر کیا تم نے جو حکم بنا لیا ہے. لہذا انہوں نے کفر قرار دیا کہ علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، سب کے سب کافر. چنانچہ 3 خوارج ہی نے بیٹھ کر سازش بنائی تھی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن ہم جا کر حملہ کریں گے اور علی کو تم ابن ملجم جو تھا تم شہید کرو گے، فلاں کو عمرو بن العاص کو فلاں کرے گا، اس کو یہ کرے. بس ہوا یہ کہ ان میں سے دونوں میں سے ایک تو اس مسجد میں آئے نہیں، دوسرے پر وار اوچھا پڑا، وہ حضرت علی پر وار جو ہے وہ بہت کاری پڑ گیا ان کی شہادت. خواتین و حضرات، گفتگو جاری ہے. 4 میرے مہمان اس پروگرام میں موجود ہیں اور پچھلے 2 دن سے یہ گفتگو ہم یہاں کر رہے ہیں، لیکن موضوع ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کا جاری رہنا ضروری ہے. دیکھتے ہیں اس میں کیا نئے پہلو سامنے آتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. ایئر سے ڈاکٹر شاہد مسعود ویوز آن نیوز کے اس اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ جو پچھلے 2 روز سے ہم یہاں گفتگو کو جاری رکھے ہیں، اور پینل وہی پینل جو کل موجود تھا اور پرسوں موجود تھا. ایک بار پھر آپ کا تعارف کروا دوں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز اسلامک اسکالر ڈاکٹر مبارک علی، ایک بڑے مورخ تاریخ دان ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، ممتاز دانشور، اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو فرزند اقبال بھی ہیں، بہت محترم نام ہمارے ملک کے قانون کا، دانشور طبقے کا. اور ان 4 حضرات سے آج بھی گفتگو جاری رہے گی. جی مبارک صاحب، آپ سے پوچھوں، سیکولر نظریات کے وہ تابع تھے ایک مخصوص عرصے تک، لیکن بعد میں آغاز میں وہ تبدیل ہوئے ان کے نظریات. اچھا، بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کنزمپشن کے لیے بھی بڑی تقریریں کرتے ہیں، اور موقع کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے. تو ایک ہی سیاستدان کے اندر آپ اقبال سیاستدان نہیں بہت تھے. ساری باتیں آپ دیکھ اگر تو اقبال کی بات کر رہے ہیں تو وہ سیاستدان نہیں تھے. میرے خیال سے ذرا بولنے دیں، آپ بول رہے تھے میں بالکل نہیں بولا. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے بیانات آپ کو اس لیے قائد اعظم کے آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں انہوں نے پبلک کنزمپشن کے لیے ایک جگہ ایک بات کہی، دوسری جگہ دوسری بات کہی. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، یعنی تھوڑا سا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو ایک قوم کا جو یہاں نظریہ پیش کیا گیا اس میں ایک جمہوریت کے خلاف جس کو ہم کا ایک اینٹی ڈیموکریٹک ایلیمنٹ بہت تھا کہ ہم اقلیت میں ہیں. پہلے آپ دیکھیں کہ قوم نہیں تھی، پہلے یہ کمیونٹی کا احساس تھا. اگر آپ پوری تاریخ کو پڑھیں تو انگریزوں نے یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر ہندوستان کو مختلف کمیونٹیز میں تقسیم کیا. وہ پہلے ہندو کمیونٹی، مسلم کمیونٹی، یہ انہوں نے نام دیے جو ہم نے بھی اختیار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ سبزی خور ہوتے ہیں، ان میں نسوانی خصوصیات ہوتی ہیں. مسلمان کمیونٹی گوشت خور ہیں. نہیں، قوم نہیں، قوم آگے بنی ہے، پہلے کمیونٹی تھی. پھر کمیونٹی سے بعد کے اندر یہ قوم کا لفظ بہت بعد میں آ کے استعمال ہوا ہے. یہ تو 1940 میں آ کے انہوں نے استعمال کیا ہے قوم کا لفظ. کمیونٹی پہلے کہا جاتا تھا معاشرہ. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک اینٹی ڈیموکریٹک جو ایٹیچیوڈ ہمارے لیڈروں نے ہندوستان کے اندر ڈیولپ کیا. اب آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد بھی وہ اینٹی ڈیموکریٹک ایلیمنٹ ہمارے یہاں ہے، چونکہ جیم سید کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم سندھی تو اقلیت میں ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے، جمہوریت ہمارے کس کام کی. اور یہی جو چھوٹے صوبے ہیں اب یہی بات ان کی ہے. تو ایک تو یہ چیز دیکھ لیں کہ جو ہمارے لیڈران نے جس طریقے سے پوری موومنٹ کو چلایا تھا اس کے اثرات